اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایت درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور آپ آج سے یہ جو تسلسل ہے وہ ہے شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی تاریخ میں وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے، وہ صحابہ کبار میں آپ شامل ہیں کہ جن کی مثال دی جاتی ہے تاریخ اسلام میں، ان کی سخاوت کی مثال دی جاتی ہے، ان کی شرافت کی مثال دی جاتی ہے، ان کی حیا کی مثال دی جاتی ہے۔ آپ داماد رسول ہیں، آپ خلیفہ سوئم ہیں، آپ کو بہت بڑا زمانہ ملا، عرصہ خلافت جو ہے آپ کا وہ کافی بڑے عرصے پر محیط ہے، اور اس میں فتوحات بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ جو 12 سال کا عرصہ ہے آپ کا، اس کو اگر ہم پڑھیں اور جس طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں جس طرح رقم کیا ہے، اور آپ کی پوری جو سوانح لکھی ہے اور آپ کی جو خدمات ہے اسلامی تاریخ کے حوالے سے، اس میں جو ہم پڑھتے ہیں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بڑی عظیم المرتبت ہستی ہے۔ بھئی ذو نورین ہیں آپ، 2 نور والے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے حوالہ عقد میں آئی ہیں، بڑی شان اور عظمت ہے۔ آج آپ کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور تاریخ اسلام میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے محسن کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن کی مالی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں، اور پھر یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے آپ کو 1 سے زائد بار جنت کی بشارتیں ملی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہستی ہیں، اللہ اکبر۔ آج انشاءاللہ بات کریں گے آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے، آپ کے نسب مبارکہ کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے، خصوصیات کے حوالے سے انشاءاللہ۔ مفتی محمد آصف صاحب ممتاز و معروف عالم دین، آپ جانتے ہیں کہ متعدد پروگرامز میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک بار پھر ہم نے زحمت کلام دی ہے، تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علامہ شرجیل احمد خان صاحب، بہت عمدہ عالم دین ماشاءاللہ، اور بہت پرعزم عالم دین، بہت وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت، سب سے پہلے جب بھی کسی شخصیت کا حوالہ آتا ہے، جب ہم تعارف پیش کرتے ہیں، تو اس شخصیت کی محبت اور انسیت ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کے بارے میں جانا جائے کہ ان کا نسب مبارک کیا ہے، ان کا خاندانی پس منظر کیا ہے۔ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب مبارکہ کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار جو ہے وہ صحابہ کی فہرست میں جو ہے وہ بہت اونچا مقام آپ رکھتے ہیں، سر فہرست ہیں، خلیفہ ثالث ہیں، بے شک بے شک۔ اور آپ کا ویسے تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو عظیم ہستیاں ہیں وہ تمام آنے والی نسلوں کے لیے یہ انسانی عظمتوں کے وہ بلند ترین مینار ہیں کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سامان ہیں اور سبب ہیں۔ اسی طرح سے آپ کی شخصیت بھی ہے، اور شخصیت کی اہمیت جو ہے وہ قرآن عظیم میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ویسے تو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کا اولین سرچشمہ ہے، بے شک بے شک۔ لیکن کسی شخصیت کی جانب سے ہدایت کا حاصل ہونا اور ہدایت کی طرف مائل ہونا جو ہے یہ نور علی نور کی حیثیت رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مومنو تم یہ کہو کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ تب صراط مستقیم کیا ہے؟ تو یہاں پر شخصیت کی بات کی گئی، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو گویا کہ اس آیت مقدسہ کے اس حصے سے شخصیات کی اہمیت واضح اور آشکار ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی آبیاری میں اور اسلام کی ترقی میں ہر
طریقے سے اپنے آپ کو پیش آگے رکھا اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار و آمادہ نظر آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن، آپ کا نام جیسا کہ مشہور و معروف عثمان، آپ کے والد گرامی جو ہے ان کا نام عفان ہے، اور امیہ بن عبد شمس اور عبد مناف یہ آپ کا شجرہ نسب ہے، جو کہ 5ویں پشت میں جا کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے. اور آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نانی جان جو ہیں حضرت عثمان کی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہیں. تو اس اعتبار سے آپ کا نسب جو ہے وہ اعلیٰ ترین نسب ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ داروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. جہاں تک خاندانی شرافت اور اہمیت کا تعلق ہے تو زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کے خاندان کو ایک غیر معمولی اہمیت حاصل تھی، اور قیادت اور سیادت اور رئیس ہونا جو ہے وہ آپ کے خاندان کو حاصل تھا. اور آپ کے والد جد اعلیٰ جو ہیں وہ رؤسائے بنی امیہ میں شمار ہوتے تھے، جن کا نام جو ہے امیہ بن عبد شمس ہے. اور جتنے بھی یہ خلفاء آپ کی اولاد میں آئے ہیں وہ انہی امیہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور بنی امیہ کہلاتے ہیں. تو نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ترین خاندان ہے، اور ظاہری اعتبار سے بھی اطراف میں بھی جو ہے آپ کے خاندان کو جو ہر اعتبار سے جو ہے وہ اعلیٰ منصب حاصل ہے. فقط اتنا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے بنو ہاشم، اس کو چھوڑ کر باقی اطراف میں جتنے بھی خاندان اور قبائل بستے تھے ان میں ان کے پائے کا کوئی بھی نہیں. واہ واہ، کیا کہنے، بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا. اب جن شخصیات نے اسلام قبول کیا، ایمان کی دولت ان کے حصے میں آئی، تو اور وہ اسلام کے ہیرو ٹھہرے جن کا ذکر ہو رہا ہے، تو ان کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ بھی تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آیا قبول اسلام سے قبل ان کی زندگی کس طرح کی تھی. میں چاہتا ہوں علامہ شرجیل احمد خان صاحب اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ اسلام لانے سے پیشتر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا احوال کیا تھا. کچھ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. بہت بہت شکریہ رئیس بھائی. اور قبل اس کے کہ میں جواب کی طرف آؤں، میں تمام ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے رئیس بھائی کے بڑے بھائی رؤوف صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے اور کافی علیل ہیں، تو آپ سب احباب بھی ان کے لیے دعائیں صحت کیجیے. اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جزاک اللہ. آج الحمدللہ آج ہم جمع ہیں ذو النورین، صاحب الہجرتین، مجاہز جیش العسرہ، جامع القرآن، کامل الحیاء والایقان، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کے لیے. تو بڑی سعادت کی بات ہے، اور یقیناً جب بھی ہسٹری میں ہم اپنے رول ماڈلز کی تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں. اور ان کی جتنی معرفت ہمیں نصیب ہوگی اور ہماری یوتھ کو انفارمیشن ملے گی، ہمارے لوگوں کو انفارمیشن ملے گی، تو یقیناً انہی کی صفات میں ہم اپنی زندگی کو سیٹ کر سکتے ہیں اور آگے لے کے جا سکتے ہیں. رول ماڈل ہے نا، رول ماڈل ہے بے شک. تو ان کے ایک ایک عمل کے اندر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی پیغام موجود ہے. بالکل. اب اگر ہم بات کریں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے آپ کے احوال کیا تھے، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی رچ اور ویل ٹو ڈو فیملی میں، ایک امیر اور خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی، جس کو آج کل اگر آپ کہیں کہ ٹو بورن ود سلور اسپون، تو یہ کیفیت تھی. الحمدللہ اللہ رب العزت جی اس وقت کی رائل فیملی آپ کہہ لیں، تو تمام آسانیاں آسائشیں آپ کو میسر تھیں. اور والد محترم بہترین تاجر تھے عفان، اور ان کا کام چلا کرتا تھا مکے میں بھی، مکے کے باہر بھی آپ کی تجارت تھی. اونٹوں پر چابیاں جایا کرتی جی آپ اندازہ لگائیں، یہ عالم تھا ان کے کامیاب تاجر ہونے کا. اب چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا جو وصال ہوا بہت ارلی ایج میں ہوا، اور اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کوئی 20 سال کے قریب تھی. تو اتنی کم عمری میں جب والد کا سایہ سر سے اٹھا تو اب سب سے پہلی ایفرٹ معاشی حوالے سے کرنا تھی. اچھا علامہ صاحب، میں چاہتا ہوں کہ اگر یہاں پر وقفہ لے لیا جائے تو پھر یہاں سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ 20 سال آپ کی عمر مبارکہ ہے، یہاں سے کس طرح کی ایفرٹس ہے آپ کی، اور پھر ایک بہت بڑے تاجر کے طور پر جو ہے وہ عرب کے معاشرے میں آپ ایک پہچان بناتے ہیں اپنی. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں کتنی خوبصورت ایک ترتیب ہے، ایک اہتمام ہے. خلیفہ رسول اور خلیفۃ المومنین حضرت سیدنا
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کبار کے حوالے سے جب بھی ان کے ایام آتے ہیں، ان کی شہادت کے مواقع آتے ہیں، جب بھی ان کی قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے تو عظیم الشان انداز میں ARYQ-TV جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ پروگرام ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی، کل اور انشاءاللہ جمعرات تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کی عمر 20 سال تھی، آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب اتنا بڑا تجارت کا معاملہ، اتنا بڑا ایک بزنس، اس کو کس طرح یہ نوجوان ہینڈل کرتا ہے؟ پھر حضرت عثمان غنی کس طرح سے آگے لے کر چلتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں علامہ صاحب کو فرمائیں۔ جی رئیس بھائی، 20 سال کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھا تو سب سے پہلا تو یہی چیلنج تھا کہ معاشی جدوجہد اب شروع کرنی ہے۔ تو اس میں یہ ایک پازیٹیو سائیڈ رہی کہ والد کی طرف سے چونکہ ورثے میں کافی دولت آپ کو ملی تھی تو آپ نے اس کا استعمال کیا، اور پھر کپڑے کی تجارت آپ نے کی، اور پھر اس بزنس کو بڑے خوبصورت انداز سے حسن خوبی کے ساتھ اس طرح مینج کیا کہ تھوڑی عرصے کے اندر آپ نے بزنس کمیونٹی میں اس وقت کی اپنا نام پیدا کر لیا۔ واہ واہ، یعنی تاجر برادری میں آپ بڑے مشہور و معروف تھے۔ اور پھر ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت کا ایک اور پہلو جو سامنے آتا ہے قبول اسلام سے پہلے، وہ یہ کہ آپ بڑے نفیس طبیعت شخص تھے، اور آپ کا لباس عمدہ ہوا کرتا تھا، بہترین خوشبو آپ لگایا کرتے تھے، اور قریش آپ سے اتنی محبت کیا کرتے تھے چونکہ آپ کے خصائل ایسے تھے کہ شروعی زندگی سے آپ ہر اس چیز سے دور، ہر اس کام سے دور جو انسانی فطرت کو گوارا نہیں ہے، چاہے وہ چوری ہو، ڈکیتی ہو، بدکاری ہو، شراب نوشی ہو، ہر طرح کا برا فعل آپ کی ذات اس سے دور تھی۔ تو قریش نے اتنی محبت آپ سے کی کہ روایات میں آتا ہے کہ جب مائیں اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھیں تو انہیں کہا کرتی تھی احبک والرحمن حب قریش لی عثمان، واہ واہ، کہ ہم تم سے ایسی محبت رکھتے ہیں کہ جس طرح قریش کے لوگ عثمان سے محبت رکھتے ہیں۔ گویا کہ محبت ایک استعارہ بن گئی تھی، ایسی شخصیت کے سب قریب آئیں اور ان کی شان بیان کریں۔ تو ایسا اللہ رب العزت نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا۔ تو اسی وقت سے اگر آپ ان کی پرسنالٹی دیکھیں تو مینیجریل اسکلز آپ کی زندگی میں نظر آتی ہیں، ہمیں نفاست آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے، صفائی نظر آتی ہے، پاکیزگی نظر آتی ہے۔ اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ جب آپ مسلمان ہوئے تو پچھلی تمام خطائیں معاف ہو گئیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے بھی ان تمام چیزوں سے دور تھے جو احکام اسلام نے عطا کیے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ چونکہ آگے جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام بھی لینا تھا، اسلام کے اندر کام بھی، ایک رونما ایک شخصیت آپ کے سامنے ہونی تھی، تو پہلے ہی سے ایک پوری ڈیولپمنٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہمیں نظر آتی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا، کیا کہنا۔ اچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے اس وقت کیا حالات تھے؟ پھر کن مشکلات کا اور مصائب کا سامنا آپ نے کیا؟ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے آپ کی زندگی اور آپ کے قبول اسلام کے حوالے سے۔ میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اسلام کی دعوت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی ہے تو یہ اس وقت جو ہے ایک باطل کے سامنے ایک بہت بڑی طاقت سے ٹکرانے کے مترادف تھا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اور وہ جذبہ جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا کہ تبلیغ کا حق تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، تو آپ نے جو ہے وہ تبلیغی فرائض سر انجام دیے ہیں۔ اور اس وقت جو کفار کی دشمنی اور نفرت تھی اسلام سے، وہ محتاج بیان نہیں ہے، وہ ہر اعتبار سے مسلمانوں کو دبانے کی اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مصیبت تھی، یعنی ظاہری اعتبار سے کہ اگر اسلام کو قبول کر لیا جائے تو سمجھ لیں کہ اس شخص کی طرف جو ہے وہ ہر طرف سے مصائب اور آلام جو ہے وہ بارش کی طرح جو ہے وہ معاشرہ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار جی بالکل تیار نہیں تھا، اور وہ اس بات کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ ان کے بتوں کو جو ہے وہ جھٹلایا جائے اور غلط کہا جائے اور باطل قرار دیا جائے۔ تو اس اعتبار سے ایک بہت مشکل فیصلہ تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اولون سابقون میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ چوتھے مرد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو ابھی اتنے لوگ بھی موجود نہیں تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جمع غفیر جمع ہو جائے تو کچھ آسانی مہیا ہو جاتی ہے، تو ایسے مشکل حالات میں ایک ایسا شخص اسلام کی دعوت کو قبول کر رہا ہے کہ جو ہر اعتبار سے آسودہ حال ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذرا پڑھ لکھ جاتے ہیں، تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں، کچھ انگریزی آ جاتی ہے، کچھ مال و اسباب جمع ہو جاتے ہیں، مستحکم ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے، تو وہ کسی بڑے کی جو ہے وہ اقتداء یا اس کی اطاعت کرنے سے یہ چیزیں اسے مانے اور رکاوٹ بنتی ہیں۔ لیکن حضرت عثمان جو ہے وہ طبیعتاً جو ہے چونکہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو نسب اعلیٰ ہے، خون اعلیٰ ہے، اس کا ایک اثر تھا
کہ طبیعت میں نفاست تھی، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف قسم کی طبیعتیں پیدا فرمائی ہیں کہ بعض طبیعتیں تو اسلام کی دعوت دینے ہی سے گویا کہ جیسے اسلام کا انتظار کر رہے ہوں اور فوراً اسلام قبول کر لیا. بعض سیدنا صدیق اکبر جی بلا صدیق تردد اکبر اسلام قبول فوراً قبول کر لیا. تو یہ فطرت سلیمہ. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انعامات بیان کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان طبیعتوں کے لیے بھی اہتمام فرمایا اور انعامات کا ذکر، جنت کا بیان اور دیگر اللہ کی رضا وغیرہ کا انعام بیان کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا. اور جو سخت طبیعت کے تھے ان کے لیے عذاب کا کوڑا بھی ذکر فرمایا، اور اس کی وجہ سے وہ تو ہر طبیعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تبلیغی اعتبار سے اہتمام فرمایا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت و فطرت سلیمہ جو ہے وہ ایسی تھی کہ یہ جو اسباب اور وسائل اور وجاہت اور خاندان کو ایک مقام قیادت حاصل ہونا جو ہے وہ اس کو بچانے کے لیے آپ نے ایسا نہیں کیا کہ وہ یہ چیزیں جو ہیں اسلام کو قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوں. آپ کی خالہ نے آپ کو دعوت دی اسلام کی اور یہ چیز آپ کے دل میں رچ بس گئی، اور صدیق اکبر آپ کے دوست تھے تو انہوں نے کچھ عرصے بعد تذکرہ کیا اور صدیق اکبر نے مائل کیا اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ عثمان اللہ کی جنت کو قبول کرو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن. سبحان اللہ مفتی صاحب، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، کیا ایمان افروز واقعہ ہے آپ کے قبول اسلام کا. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ آپ نے جب قبول اسلام کی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وہ شخصیت ہے کہ سب سے ہی رہو رسم آپ کا اور بہت اچھا ایک آپ کا انداز، اور آپ نے جب تبلیغ دعوت دی آپ کو اور اسلام کی دعوت دے کر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئے تو حضرت سیدنا عثمان غنی کا دامن ایمان کی دولت سے بھر گیا. اب مفتی صاحب اس سے آگے بیان فرمائیں گے. وہ میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اتنے بڑے تاجر، ایسا بڑا خاندان کے جو تجارت کے حوالے سے ایک اعتبار رکھنے والا خاندان ہے، اس کا فرد جب اسلام قبول کرتا ہے تو کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں، بتائیے. جی اس کا دوسرا حصہ یہی تھا کہ عمومی اعتبار سے تو ہر ایک مشکلات ایسی ہیں جو ہر طرح کے ہر صحابی کو جو ہے اس کا سامنا رہا ہے، اور ابتدائے اسلام ہے یہ، اور یہ چوتھے مسلمان ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ ریٹیلیشن کا بھی شریعت کی طرف سے ممانعت تھی کہ کفار تمہیں جس طرح کی بھی اذیت پہنچائے تمہیں اسے جواب نہیں دینا. حتیٰ کہ وہ آپ کو یاد ہو کہ وہ پہلی خاتون شہید جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے کفار قریش نے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا کہ وہ جب ہم بیان کرتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا. تو اس طرح کے آلام اور مصائب جو ہے وہ صحابہ نے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں تو ان کی اپنی ایک آزمائشیں ان پر اتری. تو ایک ہیں عمومی اعتبار سے جو آزمائش ہر ایک پر آتی تھی اس کا سامنا، اور دوسری طرف جو ہے چونکہ آپ کو ایک آپ کے خاندان کو ایک قیادت کا اور سرداری کی حیثیت حاصل تھی، اس اعتبار سے چیلنجز، اور دوسرا کہ اتنے بڑے پیمانے پر کاروبار تھا تو اس کاروبار پر بھی بہت بڑے پیمانے پر نقصان کا اندیشہ تھا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام ہے کہ آپ نے جو ہے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور جب حق کو جان لیا تو اس کو قبول کرنے میں کسی بھی چیز سے دریغ نہیں. واہ کیا کہنا. اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی جو خصوصیات ہے جو دیگر افراد میں ان کو ممیز و ممتاز کرتی ہیں، ان کے حوالے سے بھی جان لیں تو آپ کی شخصیت کا اور مزید ایک وصف ہمارے سامنے آ جائے گا، بلکہ اوصاف سامنے آ جائیں گے. کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل رئیس بھائی، اللہ رب العزت نے آپ کو کئی خصوصیات سے نوازا جو آپ کو دیگر اصحاب سے ممتاز کرتی ہیں. اس میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا شمار قریش کے ان چند افراد میں ہوتا تھا جنہوں نے باقاعدہ پڑھنا لکھنا سیکھا، لٹریٹ تھے، اور اس وقت میں جو بھی فارمل ایجوکیشن تھی وہ آپ نے حاصل کی تھی. نوبل جو ایک پورا طبقہ ہوتا ہے اس میں شمار ہوتے تھے. اور ایک اور خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کا نکاح اپنی شہزادی ام کلثوم سے کیا تو اس وقت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تمہارے شوہر تمہارے والد اور تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام سے شکل و صورت میں مشابہ ہیں، دونوں سے ان کا چہرہ ملتا ہے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر آپ کو بیان فرمائی. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ہی کئی جو آپ کو فضائل آپ کے بیان ہوئے، اس میں ایک یہ بھی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان وہ پہلے شخص ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے بعد، وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اہل و عیال کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یعنی ہجرت حبشہ جو تھی. بالکل. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات کی روشنی میں بات سامنے آتی ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کے نکاح میں اللہ کے نبی کی 2 شہزادیاں ایک کے بعد ایک آئی ہوں. تو یہ وصف آپ کے لیے ہے، نہ کبھی ایسا کوئی شخص تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے. بالکل. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ اس خصوصیات کو اسٹڈی کرتے ہیں، آپ کی کیریکٹرسٹکس کو دیکھتے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائل میں یہ بات بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قسم کی ایسے وصف سے دور تھے جو اس وقت میں برا سمجھا جاتا تھا، جسے اسلام نے آ کے حرام قرار دیا. رضائل سے آپ کی شخصیت پاک تھی، بالکل صاف ستھری شخصیت تھی. اور اس کا خود آپ اظہار بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ان اوصاف سے نوازا ہے کہ میں ہر طرح کے گناہ سے، اس طرح کے معاملات سے دور جاہلیت میں بھی دور رہا. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ میں مسلمان موجود تھے اور پانی نہیں تھا مسلمانوں کے لیے، ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، بئر روما، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یبتاؤ بئر رومتا غفر اللہ لہ، کہ جو آج یہ بئر روما خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کر دی، جنت عطا فرمائی. مسلمانوں پر پابندی لگائی تھی. جی بالکل. تو حضرت عثمان وہ شخص تھے جنہوں نے اس موقع پر جنت خریدی. اور پھر دوسرا موقع جو ہم نے پہلے اس پہ بات کرے تھے، جیش اسرا یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر، کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یجاہز ہؤلاء غفر اللہ لہ، کہ جس نے آج کے دن مسلمانوں کے لیے یہ سارا سامان سفر تیار کیا، اس میں مدد کی، تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی معاف فرما دیا، اس کے لیے بھی جنت لکھ دی ہے. تو ایسے موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ کی کمٹمنٹ کی، اور روایات میں آتا ہے کہ جو پیش کیے وہ 950 تھے، اور 10,000 اشرفیہ تھیں، 50 اونٹ تھے. تو یہ جو کمٹمنٹ سے بھی بڑھ کر آپ نے اللہ کی راہ میں دیا، تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. تو 2 بار جنت کی بشارت، پھر 2 بار ہجرت کی آپ کو سعادت ملی. تو اس طرح کئی اوصاف آپ کی پرسنالٹی کے اندر جمع ہو گئے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ ذات دیکھیں، آپ کی دوستی صدیق اکبر سے تھی، آپ کی دوستی عبد الرحمن بن عوف سے تھی. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت میں جتنی بھی یہ پوری بزنس کمیونٹی کے اندر بڑے بڑے نام تھے، سب میں آپ معروف تھے. تو آپ کو یہ بھی وصف پتہ ہوا تھا. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں فرمایا تستحی منہ الملائکہ، کہ یہ وہ ذات ہے جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں، شرم و حیا کے پیکر تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی میں آج ہمارے لیے پیغام بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو سامنے رکھیں کہ شرم و حیا کے آپ پیکر تھے، یہ وصف ہمیں اپنانا ہے، یہ ہمارے اسلاف کی پہچان تھی. تو اس طرح بے شمار خصوصیات سے اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ غزوات میں بھی آپ بھرپور شریک نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مالی طور پر آپ کی شمولیت ہے اس کی تو مثال میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام دینے سے قاصر ہے، کہ جس انداز میں آپ نے مالی اثار فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہوا اور آپ نے خزانے کے منہ کھول دیے. اس اعتبار سے جو آپ کا یہ جو آپ کی خدمت ہے اسلام کے لیے، یہ قربانی جو ہے، کیا فرماتے ہیں غزوات میں شرکت کے حوالے سے بھی اور مالی قربانی کے حوالے سے؟ جی جتنے بھی غزوات ہیں، چونکہ اوائل اسلام میں آپ نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، تو آپ کو تمام غزوات دیکھنے کا موقع میسر آیا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی جانی اعتبار سے، یعنی جان پیش کرنے کے اعتبار سے اسلام کو ضرورت پیش آئی ہو، یا مال پیش کرنے کے اعتبار سے اور مالی قربانی کا امتحان ہو، کسی بھی موقع پر آپ پیچھے نہیں ہٹے، اور آپ نے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو پیش رکھا ہے. تو تمام غزوات میں جو ہے وہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی، سوائے غزوہ بدر کے. اور اس غزوہ بدر میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آنے سے روکا تھا، کیونکہ آپ کی صاحبزادی جو ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، جو کہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں، وہ اس وقت بہت زیادہ علیل تھیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اس غزوے میں شرکت سے منع فرمایا، اور ان کی تیمارداری کے لیے آپ کو وہیں ٹھہرے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا. لیکن اس کے باوجود وہ ظاہری طور پر تو حاضر نہیں تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ آپ دیکھیں کہ جس نے شرکت نہیں کی تھی اس نے نہیں کی تھی، لیکن چونکہ حضرت عثمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے شرکت نہیں کر رہے تھے، تو حضور نے انہیں اہل بدر میں شمار بھی فرمایا، اور جو کچھ مال غنیمت جمع ہوا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس میں حصہ بھی مقرر فرمایا. اس کے علاوہ جتنے بھی غزوات تھے حضرت عثمان غنی اس میں بالکل پیش رہے ہیں. اور جیسا کہ حضرت نے مالی معاونت کے کو ذکر کرتے ہوئے آپ کی خصوصیات میں اس چیز کو ذکر کر دیا کہ تبوک کے موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رغبت دلا رہے ہیں، اور اسلام کو جو ہے مالی اعتبار سے ساز و سامان اور جنگی آلات کے اعتبار سے ضرورت ہے، اور حضور ترغیب دلا رہے ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار 100 اونٹ، پھر دیکھا حضور اور چاہتے ہیں مزید ایک بار 100 اونٹ، پھر تیسری بار
اس طرح سے آپ نے کیا، اور 1000 اشرفیاں جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گود میں ڈال دی، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیارا انداز کہ حضور علیہ السلام ان اشرفیوں کو بار بار الٹ پلٹ کر دیکھتے، اور پھر فرط مسرت سے، حضرت عبد الرحمن اس حدیث کے راوی ہیں کہ فرط مسرت سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ممبر اطہر سے نیچے تشریف لائے، اور پھر حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اب عثمان جو بھی کرے اسے کوئی عمل ضرر نہیں دے گا۔ اللہ یہ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھلی چھٹی مل گئی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یقین اور اعتماد کا اظہار جو ہے، ویسے تو حضور کو اپنے تمام صحابہ پر اعتماد تھا، اسی لیے فرمایا کہ صحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ لیکن عثمان غنی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی اس مالی معاونت کے بعد جو ارشاد فرمایا وہ کمال ہے، اور آپ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ اب عثمان جو چاہے کرے اسے کوئی عمل ضرر نہیں دے گا۔ یعنی آپ کے ان اعمال حسنہ پر اور آپ کے اعمال و افعال اور کردار پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعتماد اور یقین تھا کہ آپ نے ان کے لیے یہ کلمات ارشاد فرمایا کہ اس سے کسی ناجائز کام کا صدور ہو نہیں سکتا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ناظرین محترم، جب ہم ایسی شخصیات کی بات کرتے ہیں نا، اور آج کے دور میں اگر بات کی جائے تو کہتے ہیں جناب وہ تو بڑے لوگ تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، انہوں نے تو اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا تھا، جان بھی مال بھی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان شخصیات کو ہم بحیثیت انسان نہیں بلکہ کوئی آسمانی مخلوق سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ زمین پر چلنے پھرنے والے لوگ تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ اب اسی تناظر میں جو سوال میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تاجر کے لیے، ایک بزنس مین کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی مشکل بات ہے کہ وہ اپنا کاروبار اور اپنا مقام چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کر جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حبشہ فرماتے ہیں۔ ایک یہ تفرد آپ کا کہ اہل خانہ کے ساتھ آپ جو ہے وہ ہجرت فرمانے، چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اپنا مال تجارت چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنا وہ مقام وہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے یہ کام۔ میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں اگر اس بات کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں حیرت انگیز بات ہے۔ کیا فرماتے ہیں علامہ صاحب اس حوالے سے کہ ایک بہترین تاجر بھی ہے لیکن اسلام کی خاطر جو ہے وہ ہجرت حبشہ، ہجرت اولیٰ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ رئیس بھائی، بلا شبہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو مختلف زاویوں سے سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم یقیناً فضائل ان کے پڑھتے ہیں، وہ بھی ضروری ہیں تاکہ ان کی عظمت ہماری نظروں میں اور بڑھتی ہے، محبت ہماری بڑھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس کو سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، ہر اسپیکٹ سے، بزنس کے اسپیکٹ سے، سوشل لائف کے اسپیکٹ سے، ایجوکیشن کے اسپیکٹ سے۔ بہت رہنما اصول ہمیں مل جاتے ہیں ان کی زندگیوں سے اگر ہم اس اینگل میں پڑھنا شروع کریں۔ اب آپ نے جیسے کہ عرض کیا کہ یقیناً مسلمان کے ساتھ یہ معاش کے معاملات بھی ہیں، سارے معاملات ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ بھی تھے، اور قرآن کریم میں اس طرف اشارہ بھی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ اللہ کے وہ رجال اور بندے ہیں کہ جن کو بیع، تجارت، دنیا کے معاملات اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتے، یعنی تجارت یہ بھی کرتے ہیں، دنیاوی معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن پرائیورٹی کس چیز کو دی جائے گی، پریفرنس کس چیز کو دی جائے گی، تو وہ ترجیحات میں سب سے اوپر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے۔ جب وہ آتا ہے تو سب قربان کر دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت انہیں نوازتا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد ان سے دور ہو جاتی ہے بلکہ اور بڑھتی ہے۔ تو یہی معاملہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے کہ جب آپ نے پہلی ہجرت فرمائی حبشہ کی جانب تو اس وقت آپ کا کاروبار سیٹل تھا مکے میں، لیکن وہ سب چھوڑ کر آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ حبشہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حکم تھا، آپ نے پورا فرمایا، وہ سارے معاملات یہاں چھوڑے، وہاں گئے۔ اب وہاں جب آپ نے زندگی کی شروعات کی، وہاں معاملات آگے دیکھے، تو وہاں پھر آپ نے اپنا کاروبار شروع کیا، اور کچھ عرصے کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کے کام میں اتنی برکت ڈالی کہ وہاں بھی آپ کا جو کاروبار تھا وہ سیٹل ہو گیا۔ اب وہاں بھی تجارت، آپ کے معاملات جو ہیں وہ بن گئے۔ پھر ایک افواہ پھیلی کہ مکے میں قریش نے اسلام قبول کر لیا اور سب کو واپس آنا چاہیے، تو چنانچہ آپ بھی واپس آئے، لیکن یہاں کا پتہ چلا کہ یہ سب جھوٹی خبر تھی، تو پھر کئی لوگ واپس گئے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں پر رہے۔ پھر مکے میں آپ نے جی پھر اگلا کام کرنا تھا، تو اس دوران پھر سے بزنس شروع کیا آپ نے۔ اب آپ یہ دیکھیں اگلے اینگل سے، وہ سب ختم ہو چکا، جو وہاں تھا وہیں رہ گیا، وہ چھوڑ کر آ گئے۔ کس لیول کے بزنس مین جی پھر دوبارہ آپ نے کام شروع کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کے کام میں برکت ڈالی اور آپ کا کام یہاں پھر دوبارہ سیٹ ہوا۔ پھر اب حکم ہوا مدینے کی طرف ہجرت کا۔ اب یہ پھر سے ایک امتحان تھا کہ کام پہلے ہے، کاروبار پہلے، یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم پہلے۔ تو عثمان نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول کا حکم پہلے، اس حکم کو سامنے رکھ کر نکل پڑے، پھر دوبارہ مدینہ پہنچے۔ اب یہاں ایک نئی چیز سامنے آتی ہے ہسٹری میں،
وہ چیز یہ ہے کہ مکے کے رہنے والے تجارت کیا کرتے تھے, مدینے والے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے, جی زراعت, تو ان کا بزنس کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ تھا. یہ بزنس اورینٹڈ لوگ تھے, وہ لوگ زراعت والے معاملات تھے. تو اب یہاں پہنچ کر میجورٹی وہ کام کر رہی تھی اور یہاں بزنس یہودیوں کے ہاتھ میں تھا, یعنی وہ کچھ لوگ تھے جو بزنس مین تھے وہ یہودی تھے. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا تجربہ تجارت کا, اب آپ نے یہاں پر آ کر کام شروع کیا, اور چونکہ آپ کی شخصیت جانی پہچانی تھی, آپ شرم و حیا کے پیکر تھے, ایمانداری, وفا, سخاوت سب لوگ جانتے تھے, وہ سارے فضائل لوگوں کو پتا تھے, خصائص پتا تھے, لہٰذا لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا, آپ نے کام شروع کیا. کچھ ہی عرصے کے اندر یہاں بھی آپ کی تجارت ویل سیٹل ہو گئی, اور پھر وہ مقام آیا اور وہ وقت آیا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کیا. کیا کہنے, کیا کہنے, سبحان اللہ. دیکھیں, جب مکے میں تھے وہاں تاجر تھے, حبشہ پہنچ گئے وہاں ہجرت فرمائی آپ نے, پہلی ہجرت, وہاں پر آپ نے اپنے کاروبار کو جو ہے وہ ایک نئے انداز میں ابتدا فرمائی. پھر جب لوٹے دوبارہ سے پھر مدینے کی سرزمین پر, اللہ اکبر, یعنی کہ ان کی جو کوالٹی آف ورک ہے وہ ہر جگہ نظر آتا ہے. یہ جو چیز ہے بڑی اہم ہے. ایک کامل مسلمان, ایک کامل اللہ کے بندے کے طور پر تو ہے ہی ان کی شخصیت, لیکن بحیثیت تاجر بھی کہیں پر بھی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی ایفرٹس نظر نہیں آ رہی. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب ایسی شخصیات کی بات آتی ہے تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو یا دیگر ہمارے جو اسلامی ہیروز ہیں ہسٹری کے, تو ان کے بارے میں ہماری نوجوان نسل جانتی نہیں ہے کچھ. وہ آئنسٹائن کے بارے میں, وہ شیکسپیئر کے بارے میں, وہ مختلف مستشرقین کے حوالے سے تو جانتی ہے, ان حضرات کے بارے میں نہیں جانتی. تو اس حوالے سے بتائیے کہ کتنی ضرورت ہے اس بات کی. اصل میں ہم نے نتیجہ ذکر کر دیا کہ وہ نہیں جانتی, اس کے اسباب کو جاننا ضروری ہے کہ کیوں نہیں جانتی. تو ہم خود نہیں جانتے, ہمارے گھروں میں بھی اس بات کی جو ہے وہ آگاہی اتنی نہیں ہوتی ہے, اور یہ ہماری ترجیحات میں اور پرائیورٹیز میں شامل نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ہیروز کا ایک بہترین کردار جو ہے, جو مشعل راہ ہے ہم سب کے لیے, اس کو اپنی نسلوں تک منتقل کریں, اور ہم انہیں یہ بتائیں کہ یہ وہ مینارہ نور ہیں کہ جو لوگوں کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہیں. حضرت عثمان غنی کا کردار اگر دیکھ لیں, اب کسی بھی شخصیت کو جب آپ دیکھیں گے تو ایک اس کی فضیلت کا پہلو ہوگا, جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ جب ہم فضیلت کسی کی ذکر کرتے ہیں تو اس سے اس شخصیت کی عظمت دل میں بیدار ہوتی ہے, اور انسان کا دل جو ہے اس کی تعظیم کے لیے جھک جاتا ہے. اور دوسرا پہلو ہوتا ہے اس کی خصلتوں کے ذکر کا. تو جب ہم اس کی خصائل کا ذکر کرتے ہیں تو خصلتوں کے ذکر سے جو ہے وہ اتباع کا داعیہ جنم لیتا ہے, اور اس کی پیروی کا جو ہے وہ شوق پیدا ہوتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے, اور ان کے ساتھ بھی نفس و شیطان تھا, یہ نبی نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود نفس پہ کتنا قابو, اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کے وہ کامل اثرات جو ان کی زندگیوں پر مرتب ہوئے, انہوں نے اسے عملی طور پر کر کے دکھایا اور لوگوں کو پیغام دیا کہ اسلام جو ہے وہ ایک قابل عمل دین ہے. لہٰذا ان لوگوں کی جو سوانح حیات ہے اس کے پڑھنے کا شوق اگر ہم گھر سے پیدا کریں گے, اور اطراف میں ہمارے تعلیمی ادارے اس کا شوق بیدار کریں گے, اور ان چیزوں کو رکھیں گے. اب تو پہلے سے جو موجود تھیں شاید ان کو بھی آہستہ آہستہ نکالا جا رہا ہے, تو اصل میں اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اس کو رکھیں گے تبھی تو ہمارے بچے سیکھیں گے. بڑی بنیادی بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ ہمیں ہی نہیں معلوم, ظاہر ہے, اور یہ تو بڑا اچھا موقع ہوتا ہے. RYQ TV آپ کو موقع فراہم کرتا ہے کہ اس پروگرام کو دیکھیں, پھر جس شخصیت کے حوالے سے بات ہو رہی, کم از کم ایک بکلیٹ جو ہے ان کے حوالے سے آپ کے پاس ہو, آپ بچوں کو پڑھ کر سنائیں کہ دیکھیں ہمارے یہ ہیروز ہیں, ان کی اتنی خدمات ہیں, عظیم خدمات ہیں. کیا فرماتے ہیں علامہ صاحب؟ جی ریس بھائی, ایک سجیشن میں دینا چاہوں گا یہاں پر. کالج لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ پروجیکٹس ملتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, تو کیوں نہ ایسا ہو کہ بزنس مینجمنٹ آف صحابہ کرام, سوشل ایسپیکٹس آف صحابہ کرامز لائف, اس طرح کے عنوانات پہ پروجیکٹ دیں, کیونکہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ میں بچہ خود جاتا ہے. ایسے تو لیکچر میں آپ ڈیلیور کرتے ہیں, وہ خود پروجیکٹ پہ ریسرچ کرے گا, خود اس کے اندر رغبت جی, تو ایک نیا زاویہ بھی سامنے آئے گا, اور آف کورس انٹرسٹ بھی بچوں کا اس میں. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. اور اس قسم کی بہت ساری سجیشنز ہیں کہ جو ظاہر ہے دی جا سکتی ہیں. بہر صورت میں یہ کہتا ہوں ایک بار پھر کہ ARYQ TV کی یہ کوشش جو ہے یہ قابل ستائش بھی ہے, قابل تحسین بھی ہے, قابل مبارکباد بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت کو خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے. میں مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا, اور آپ کا انداز بھی ماشاءاللہ تدریسی ہے, تو بڑے اچھے سمجھانے کے انداز میں آپ بیان فرماتے ہیں, جواب تو بہت اچھا لگتا ہے, بڑے سافٹ اسپوکن ہیں ماشاءاللہ,
تو بہت اچھا انداز آپ کا، اور آپ بھی شرجیل احمد خان صاحب ماشاءاللہ آپ کا بھی شعبہ یہ تدریس ہے، تو اس اعتبار سے دونوں حضرات جب ماشاءاللہ تشریف فرما ہوتے ہیں، ہمارے جو جتنے بھی اسکالرز ہیں ماشاءاللہ بہت معتبر نام ہیں، ان کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ تشریف لاتے ہیں ہمارے درخواست پر، دونوں کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بھی آگے جا کر ذکر آئے گا۔ ایک ایسے عظیم صحابی ہیں کہ بڑی دردناک شہادت ہے آپ کی، اور آپ شہید ہیں یہ کوئی اور کہے یہ الگ بات ہے، لیکن زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ کلمات ادا ہو جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر جب احد پر تشریف لے گئے، تو احد ان پاک اور مقدس ہستیوں کے سبب جھومنے لگا۔ اللہ اکبر۔ سرکار علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک احد پر رکھا اور فرمایا احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ ایک نبی، ایک صدیق یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو شہید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں شہید کہہ دے تو اللہ اکبر، شہید کا رتبہ کتنا بڑا ہے، یہ تو آپ قرآن پڑھ کر دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعام کی صورت ان ہستیوں کو پیدا فرمایا کہ جو اسلام کے محسنین ہیں، ان کی خدمات کو میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا جانا چاہیے۔ پوری امت مسلمہ کو چاہیے، چونکہ امت مسلمہ پر ان کا بڑا احسان ہے، انہوں نے اپنے مالی طور پر، جانی طور پر بڑی قربانیاں پیش کی۔ انشاءاللہ اس تسلسل کو کل بھی اور اس کے بعد آنے والے دن بھی جاری رکھیں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔